عزاداران مظلوم کربلا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزادارو، اس عباس کے علم مبارک کی شبیہ آ رہی ہے جس سے حسین کا بازو قوی تھا۔ زینب مطمئن تھی کہ میرا بھیا عباس زندہ و سلامت ہے۔ کون ہے جو میرا پردہ چھین لے گا، میری چادریں چھین لے گا؟ اے عزادارو، وہ سقائے سکینہ جس پہ زینب جناب سکینہ کو بڑا اعتماد تھا، وہ عباس کہ کربلا میں جس کے خوف کا عالم یہ تھا کہ فوج یزید جس کے خوف سے سو نہیں سکتی تھی، مگر ہائے وہ وقت آیا کہ حسین نے مرثیہ پڑھا، عباس اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیری خوف سے کبھی سو نہ سکتی تھی، اب وہ آنکھیں ہمیشہ بیدار رہیں گی جو تیرے بھروسے سکون کی نیند سویا کرتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، عون و محمد مارے گئے، قاسم شہید ہو گئے، تمام اصحاب و انصار حسین کربلا میں جام شہادت نوش فرما کے ابدی نیند سو گئے۔ اب حسین غریب کا وہ علمدار بھائی جسے عباس کہتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں آیا، آقا مجھے بھی اجازت دے دے۔ آواز دی، میرے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے میں اجازت دے دوں؟ کہا اے میرے آقا، میں جس لشکر کا علمدار تھا وہ لشکر کہاں رہ گیا؟ اتنے میں عزادارو سکینہ کی پیاس کی آواز آلتش بلند ہوئی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزاداران حسین، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کربلا میں بچے کتنے پیاسے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ بچوں میں بات کرنے کی بھی قوت نہیں رہ گئی تھی۔ ارے کبھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ زبان تالوؤں سے چپک جاتی تھی، ہونٹ سے ہونٹ کچھ دیر چپکے رہ جاتے تھے۔ پیاس اس منزل پہ تھی، کتنا درد تھا سکینہ کی آواز آلتش میں کہ عباس تڑپ گئے، حسین بے قرار ہو گئے، میرے بھیا عباس۔ ارے دیکھو خیمے میں بچے پیاسے ہیں، پہلے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ غازی نے علم لیا، علم لے کے غازی فرات کی جانب چلا۔ اے ارباب عزا، جب عباس علم لے کے چلے، ادھر سکینہ بچوں کو تسلی دے رہی ہے، اے بچوں، اے پیاسے بچوں، اے آتش کے مارے بچوں، دیکھو میرا چچا بشکیزہ لے کے جا رہا ہے، مجھ سے پانی کا وعدہ کیا ہے، ضرور پانی لے کے آئے گا۔ بچے مطمئن تھے، سکینہ بھی مطمئن تھی، مگر ہائے قیامت گزر گئی جب دیکھا فرات کی جانب سے علم آیا، علمدار نہیں آیا۔ اے میرے بابا حسین، ارے چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے آواز دی، بیٹی تیرا چچا بازو کٹا کے نہر فرات کے کنارے سو گیا۔ لو ارباب عزا، علی مظلوم کربلا کے ماتمداروں، آپ حضرات آج جمع ہوئے ہیں سیدہ کے لال امام حسین کا پرسہ دینے کے لیے۔ آپ کے درمیان سے حسین کے ششماہ مجاہد کا گہوارہ گزر رہا ہے۔ کون علی اصغر جو 3 شب و روز کا پیاسا تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ عزادارو، جب حسین شب عاشور ایک ایک خیمے میں جگئے ہیں اور دیکھا ہے کہ ہر بی بی
اپنے اپنے لال کو کہہ رہی تھی، اے میرے لال کل شہادت کا دن ہے، اے میرے لال ہمیں سرخرو کر دینا۔ کوئی بیوی اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، اے بیٹو ماموں پہ جان قربان کر دینا۔ کوئی بیوی کہہ رہی تھی، اے میرے لال چچا پر جان نثار کر دینا۔ لیکن عزادارو عجیب و غریب منظر دیکھا گیا۔ جب حسین ام رباب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ ام رباب علی اصغر کو جھولا جھلا رہی تھی۔ اے میرے لال ارے کل یہ جھولا نصیب نہ ہوگا، لوریاں دے کے سلا رہی تھی۔ اے میرے لال ارے یہ لوریاں دینے والا نہ ہوگا۔ آزادارو اسی آواز استغاثہ آئی۔ ایک مرتبہ اس آواز استغاثہ کو اصغر نے سنا، ارے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ امام پلٹ کر خیمے میں آئے، کہا اے بہن زینب یہ خیموں میں رونے کا شور کیوں بلند ہے؟ کہا اے بھیا ارے جب سے اپنے آواز استغاثہ بلند کی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ اپنے زبان بے زبانی سے کہہ رہے اے بابا اگر میری ضرورت نہ تھی تو مجھے بہن صغرا کے پاس چھوڑ دیا ہوتا۔ آزادارو لیکن اے بابا اصغر وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا آپ کو تیر نہ لگنے دے گا۔ عزادارو علی اصغر پیاس سے جا بلب تھے۔ حسین نے کہا زینب لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو۔ عزادارو حسین علی اصغر کو لیا، فوج اشقیہ کے پاس آئے۔ ننھا سا پھول تھا، ارے دھوپ بہت تیز تھی، ابا سے اصغر کو ڈھک دیا۔ لیکن جیسے ہی فوج اشقیہ کے پاس پہنچے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، ارے پھول نظر آیا۔ کہا اے فوج اشقیہ اے میرا اصغر 3 شب و روز کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو ایک قطرے آپ دے دو۔ لیکن عزاداروں کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر کہا اے فوج کوفہ و شام ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ عزاداروں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے گا تو لو میں اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ لیکن عزاداروں کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا علی اصغر ارے تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو۔ عزاداروں یہ سننا تھا۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ فوج اشقیہ میں تلاطم مچا۔ ارے پسرے سعد نے آواز دی آئینہ آئینہ حرملا اقتا کلام الحسین۔ بازاداروں یہ سننا تھا کہ حرملا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، تیر چلانا چاہتا ہے تیر گر جاتا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ پسرے سعد کہتا ہے اے حرملا ارے تو بڑا بہادر تھا، اس بچے کے مقابلے کیا ہو گیا؟ بازاداروں ارے تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ علی اصغر نے آواز دی اے بابا ارے تیر بڑا تھا حلق چھوٹا تھا۔ اللہ ارباب اعزاز علی اصغر بھی خدا کی راہ میں قربان ہو گیا۔ اب کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ اب کون ہے جو حسین کی نصرت کرے؟ حسین خود بنفس نفسی اس خیمے میں رخصت کے لیے آئے۔ میرا امام غریب زہرا بیویوں سے رخصت ہوا، اپنے بیمار بیٹے کے پاس آیا۔ بیمار بیٹا غش میں پڑا ہے۔ زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سجاد تمہارے بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ سجاد نے غش سے آگے کھولی، دیکھا سامنے کوئی خونی کفن پہنے ہوئے کھڑا ہے، کوئی خونی کفن پہنے کھڑا ہے۔ میرے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا اے میرے لال سجاد یہ سامنے تمہارا بابا کھڑا ہے۔
عزادارو سید سجاد تڑپ کے آواز دیتے ہیں بابا میرے چچا کہاں ہے، میرا بھیا اکبر کہاں ہے، میرا بھیا قاسم کہاں ہے، میرے لال سجاد سب مارے گئے۔ مختصر یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ اے میرے لال سجاد اب ہم بھی جا رہے ہیں، میرے لال سجاد خدا حافظ، اب بال امامت تیرے حوالے ہے۔ عزادارو میرا مولا آیا، خیمے کے باہر آیا، ذوالجناح کی سواری، ذوالجناح آپ کے اس کی شبی سامنے سے گزرنے والی ہے، آپ زیارت کرے، تصور کرے عزادارو یہ ذوالجناح ہے، گھوڑے کی مولا کے گھوڑے کی سواری ہے نا۔ جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، خیمے کے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، مگر حسین کبھی داہنی دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ زینب سمجھ گئی میرا بھیا یہ داہنی بائیں دیکھ کے کس کو یاد کر رہا ہے، اے بھیا کسے دیکھ رہے دائیں بائیں، کہا اے بہن زینب ارے جب میں سوار ہوتا تھا تو میرا بھیا عباس مجھے سہارا دیتا تھا، میرا لال اکبر سہارا دیتا تھا، آج حسین سوار ہو رہا ہے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ عزادارو زینب نے حسین کو سہارا دیا۔ اب حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین نے گھوڑے کو مہمیز کیا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر یہ ذوالجلال حسین کا، حسین کی یہ سواری ہے جو قدم آگے نہیں بڑھا رہی ہے۔ حسین آواز دیتے ہیں اے میرے پیاسے گھوڑے، اے میری پیاسی سواری، ارے تو بھی میری طرح 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن اب اس کے بعد حسین تیرے پشت پہ کبھی سوار نہ ہوگا، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ایک بار ذوالجلال نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور سمو کی طرف اشارہ کیا، اے میرے آقا ارے میں کیسے آگے بڑھوں، سینے پہ سونے والی سکینہ آپ کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی، میرے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہے۔ ارباب عزا حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو رخصت کیا، پیار کیا، سینے سے لگایا۔ عزادارو سکینہ خیمے کے اندر آ گئی، سکینہ خیمے کے اندر آ گئی، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں پہنچے۔ بھائی کے باہر کچھ دیر گزری تھی کہ کان میں آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے، ڈرے خیمے پہ سر پٹک رہا ہے۔ ارے سکینہ دوڑی ہوئی آ گئی، کیا دیکھا بابا کا گھوڑا تو آیا ہے مگر بابا نہیں آئے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرا بابا کہاں رہ گیا۔ ذوالجناح نے آنسو بہا بہا کے آواز دی سکینہ تیرا بابا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی۔ تقریر کریں گے آپ؟ مولانا ابھی سیدھے سجاد کے تابوت کو تھوڑی دیر روک لیں۔ یہ ہے شبیہ عابد بیمار کربلا، یہ ہے شبیہ عابد بیمار کربلا، جس کو نہ تھی دوا نہ غذا، اس پہ سختیاں اگر دن میں طاق پانے، زنجیر ڈال کے کانٹوں پہ ظالموں نے پھرایا کشا کشا،
مظلوم کربلا کے ماتمداروں، آپ کے سامنے بیمار امام سید سجاد کی شبیہ آ رہی ہے، تابوت آ رہا ہے عزاداروں۔ شب عاشور جو اٹھ کر بیٹھ نہیں پا رہا تھا، جو غش کی حالت میں تھا، جو بیمار تھا عزاداروں، 11ویں محرم کو اسیر کر لیا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے کمر میں لنگر، گلے میں خطوں کے خاردار پہنا دیا جاتا ہے عزاداروں۔ آپ ان بیڑیوں اور زنجیروں کو دیکھ کر جو تابوت پہ رکھی ہوئی ہیں گریہ کرتے ہیں، لیکن عزاداروں اندازہ کرو جس امام نے ان بیڑیوں کو پہنا ہوگا، ان ہتھکڑیوں کو پہن کر ارے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کیسے مسافتیں طے کی ہوں۔ اے عزاداروں، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے مولا سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہنچے، تو مولا ارے کربلا کا نام نہیں لیتے تھے، ارے مولا شام غریبہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، ارے جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو یہی کہتے تھے شام الشام۔ ہاں عزاداروں، یہی وجہ تھی مصیبتوں پر انتہا ہو گئی کہ بیمار امام ارے سید سجاد جب تک زندہ رہے، ارے کھانا دیکھا تو رونا آ گیا، پانی دیکھا تو رونا آ گیا، بازار سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اے عزاداروں، ارے جب کبھی بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے ذبیحے پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، لیکن ایک دن امام کے آنے کا علم نہ ہو سکا۔ ارے قصاب جانور ذبح کر رہا تھا، امام قریب آئے، کہا اے بھائی کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ ارے قصاب نے کہا مولا ارے ہمارا دستور ہے، ہم اس وقت جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک سر پانی سے نہ اٹھا لے۔ امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے اے بابا ارے دنیا کا دستور ہے جب تک جانور کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت ذبح نہیں کرتے، آئے آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا۔ عزاداروں، مصیبتوں پر مصیبتیں، ارے بازار کوفہ اور شام۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا ہے تو چاہنے والا اتفاق سے ایک تاجر موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مخدرات عصمت و طہارت سربراہنا ہے تو ایک مرتبہ قریب آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی زینب سے کہتا ہے اے شہزادی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، لیکن ثانیہ زہرا نے کہا اے تاجر ارے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کچھ چادریں جا کر لا دو۔ بازاروں، ارے تاجر گیا چادریں لے کر آتا ہے، بیویوں کو چادریں تقسیم کر دیتا ہے، ام کلثوم تمہاری چادر، ام رباب تمہاری چادر۔ بازاروں غضب ہو گیا، ارے جب تاجر چادریں تقسیم کر چکا تو ایک مرتبہ بیمار امام ارے سید سجاد نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا، تاجر کے قریب آئے، کہا اے تاجر اگر تیرے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا بچ گیا ہو تو مجھے دے دے۔ اے عزاداروں، تاجر کہتا ہے مولا ارے سیدانیہ سربراہنا دی، ارے ان کا پردہ نہیں تھا، میں نے چادریں دے دی، ان کا پردہ ہو گیا، لیکن یہ مولا آپ کیا کریں گے؟ کہا اے تاجر ارے تو سن نہیں سکے گا، ارے میرے پیروں میں اتنی بھاری اور اتنی بیڑیاں پہنا دی گئی ہے دھوپ کی تمازت کی وجہ سے، ارے جب گرم ہو جاتی ہے میرے پیروں میں زخم ہو گیا ہے، میں ان ٹکڑوں کو اپنے زخم پر رکھوں گا۔ ناکوں کو وہیں پہ روک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔
افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، سجاد سے پوچھو، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، رے سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو، رے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، ارے اور شمیر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو، سب چھپ کے کھڑے تھے، ارے رسی میں بدھے زینب و کلثوم کا آنا، رسی میں بدھے زینب و کلثوم کا آنا، سجاد سے پوچھو، عزاداران مظلوم کربلا، 11 محرم کہ وہ قیامت کا دن تھا، وہ تاریخ تھی جب نبی کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھانے کے لیے شیر ملعون کچھ ناقے لے کر آیا، اے زینب آؤ تمہیں ہم سوار کر دیں، ان ناقوں پہ تمہیں بیٹھ کے کوفے جانا ہے۔ علی کی بیٹی آواز دیتی ہے، اے شیم ہم اولاد رسول ہیں، ہمیں نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتے، دور ہٹ جا، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ ارباب اعضاء زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا، لیکن عزاداروں جب یہ ناقے اہل حرم کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو بیبی سید زینب نے دیکھا کہ یہ ناقے یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے، جیسے لگتا ہے کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کچھ کہہ رہا ہے۔
جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ اونٹ لگتا ہے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. امام وقت آواز دیتا ہے اے بھوبی اماں یہ جانور صحیح یہ ناقے ہیں یہ اونٹ ہے یہ ہمارے پہچان رہے کہ ہم اولاد رسول ہیں. اے میرے بلال یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز دے رہے دیکھو ہماری پشت پہ اولاد رسول سوار ہوگی ہماری پشت پہ اولاد رسول بیٹھے گی لہذا آہستہ آہستہ قدم کو آگے بڑھانا کہ اولاد رسول عزت اطہار کو اذیت نہ ہونے پائے. اے عزادارو یہ ناقے تھے اتنا اولاد رسول کا خیال کرے مگر ہائے وہ کوفہ و شام کے مسلمان. عزادارہ نے مظلوم کربلا ناقے پہ بیبیاں سوار ہو گئی. یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا مقتل سے قافلہ جا رہا ہے ناقے پہ بیبیاں بیٹھی ہیں. تصور کریں عزادارو یہ قافلہ کدھر سے جا رہا ہے؟ مقتل کربلا سے جا رہا ہے جہاں علی اکبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ امام حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے جہاں پہ انصار کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ہاں جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو بیویاں مڑ مڑ کے مقتل کو دیکھ رہی تھی. زینب آواز دے رہی تھی اے میرے بھیا حسین ارے زینب کوفہ جا رہی ہے اے میرے بھیا تیرا جنازہ مقتل میں بے گورا کفن پڑا ہوا ہے اے میرے بھیا حسین ارے میں کیا کروں ظالموں کے ظلم سے مجبور ہوں. عزاداران مظلوم کربلا یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے. کوفہ کون سا شہر ہے؟ ارے جہاں علی کی حکومت تھی جہاں زینب شہزادی کہی جاتی تھی ارے جہاں لوگ زینب کی زیارت کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے تھے. ارے یہ انقلاب زمانہ آ گیا کہ اسی کوفے میں نبی کی بیٹی اس طریقے سے لائی گئی ہے کہ ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے بے قجاوہ ناقے پہ بیٹھی ہوئی سر پہ ردا نہیں. زینب کو بابا کا زمانہ یاد آ رہا ہے. اے بابا علی وہ آپ کی حکومت کا زمانہ اور آج یہ وقت آ گیا کہ کوفے والے زینب کا تماشا دیکھ رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا ایک پیچھے پیچھے ایک ناقہ اور آ رہا ہے. پہچانتے ہیں آپ یہ وہ ناقہ ہے تمام بھی عزاداروں جس پہ حسین کے سینے پہ سونے والی 3-4 سال کی بچی کو تنہا بٹھایا گیا تھا. ارے سکینہ کو یہ سزا دی گئی تھی اے سکینہ تمہیں بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی تو آؤ ہمیں تمہیں سلا دیتے ہیں. عزاداروں 4 سالہ بچی ناقے پہ سنبھل نہیں رہی ہے بار بار گر جا رہی ہے بار بار گر جا رہی ہے. بیگبار ظالموں نے ناقے کو بٹھایا سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور عزاداروں سکینہ کو رسی سے باندھ دیا گیا. ارے اس کے بعد اونٹ کو جب ہکایا گیا ہے عزاداروں اونٹ کی بے ہنگم پیٹ ننھا سا سینہ. ارے اونٹ جب چلتا تھا ہڈیوں کی رگڑ سے سکینہ کا ننھا سا سینہ چھلنی ہو رہا تھا. سکینہ ناقے پہ بیٹھی ہوئی آواز دے رہی تھی اے بھیا سجاد اے بھیا سجاد ارے مجھے بچا لو. عزاداران حسین کچھ دور ناقہ کے سرکے سے گزرا ہے. ارے جب سکینہ کو پشت ناقے سے اتارا گیا تو 4 سالہ بچی کا سینہ لہولان ہو گیا تھا سینے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. ہائے حسین کی یتیمہ ہائے سکینہ.